رپورٹرز کے ساتھ قمر زمان بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ برابری پارٹی کے سربراہ جواد احمد نے آج لاہور پریس کلب میں ایک بھرپور پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کھل کر اپنی پارٹی کے مینیفیسٹو کا بھی اعلان کیا اور اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ ایک سوشلسٹ پارٹی ہے اور پاکستان میں سوشلسٹ انقلاب برپا کرنے کے لیے جو ہے آئندہ جو ہے وہ ایک پورا پلان دے گی۔ جواد صاحب، سوشلسٹ پارٹی کے طور پہ اور آپ نے تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کو سرمایہ دارانہ نظام کی ریپرزینٹیو پارٹی قرار دیا، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، تحریک انصاف کو، تو یہ تینوں پاپولر جماعتیں ہیں اور ان کا ایک اچھا خاصا ووٹ بینک ہے۔ ان کے پاس ایک صوبہ بھی کم از کم ہے، پنجاب، سندھ کے پی کے، ایون بلوچستان، باقی سارے۔ تو اتنی بڑی سیاسی جماعتوں کو ان کی پاپولیرٹی کو کیسے ہٹ کریں گے، کیسے اپنا سوشلسٹ مینیفیسٹو جو ہے وہ عوام تک پہنچائیں گے، کیونکہ عوام جو ہے وہ ابھی تک اس سرمایہ دار نظام میں برے طریقے سے الجھے ہوئے ہیں۔ جی ایسے ہی ہے بھٹی صاحب، پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور آپ نے یہ بات کی ہے۔ ہم نے آج سوشلزم کا اعلان کیا، ہم نے کہا ہے کہ اناؤنس کیا ہے کہ ہم ببانگ دہل بتا رہے ہیں کہ ہم ایک سوشلسٹ پارٹی ہیں، اور یہ جو تینوں پارٹیاں ہیں ان کے ووٹر تک پہنچنے کے لیے ہمیں سب سے زیادہ میڈیا کی ضرورت ہے اس وقت۔ تو آپ تھوڑا بہت میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر رہا، آپ میری مدد کر رہے ہیں اس وقت۔ تو ایک تو آپ لوگوں کے تھرو لوگوں تک ہمارا پیغام جائے گا، دوسرا ہماری پارٹی جو ہے وہ اپنا بھی ایک کہتے ہیں نا میڈیا کا جو سیل ہے وہ چلاتی ہے، ہم میڈیا اور سوشل میڈیا اس پہ کام کر رہے ہیں، اور تیسرا یہ کہ ہم گراؤنڈ پہ بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب پوزیشن جو ہم نے لے لی ہے نا، پہلے ہم نے نہیں لی تھی کہ ہم سوشلسٹ ہیں، اس کے بعد بہت تیزی سے ہماری پارٹی آگے جائے گی، آپ لوگوں کا بھی ساتھ رہے گا، اور ویسے بھی میرا خیال ہے کہ یہ بات لوگوں کو چاہیے بھی ہے، ان کے لیے ضروری بھی ہے، ان کو پتہ ہے کہ اسی کے اندر ان کا مستقبل چھپا ہوا ہے۔ تو یہ جو طبقاتی لڑائی ہے، غریب اور امیر کی لڑائی، اس میں آپ کا سٹانس کس کے ساتھ کھڑا ہوگا، کہاں کس سپورٹ کریں گے؟ غریب کے ساتھ کھڑے ہوں گے، غریب اور پسے ہوئے طبقے کے ساتھ۔ اور اس معاملے میں جو ہے آپ کا موٹے جو پلان ہیں، مطلب ظاہر ہے اس ملک کے عوام جو ہیں وہ بجلی کے بلوں سے پریشان ہیں، مہنگائی سے پریشان ہیں، کم تنخواہوں سے پریشان ہیں، تو اس کو کیسے آپ کریں؟ دیکھیں بہت اچھی آپ نے بات کی ہے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، مستند ایک جرنلسٹ اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انرجی کرائسس اس ملک کے اندر جو ہے وہ آئی پی پیز کی وجہ سے ہے، اور آئی پی پیز نے کھربوں روپیہ بنایا ہے اس ملک کے اندر۔ میرا خیال ہے کہ ہم جب آئیں گے گورنمنٹ میں، خیال نہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہم ان کو نیشنلائز کریں گے، آئی پی پیز کو، چاہے وہ میری بات سن کے جتنا مرضی برا بنائے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم لینڈ ریفارمز کریں گے اس ملک کے اندر، کیونکہ لینڈ خدا کا آخرکار، اور یہ اس نے کسی ایک آدمی کو رجسٹری میں نہیں دیا، یہ انہوں نے خود ہی بانٹی ہیں زمینیں جو ہیں، تو ملک کے لوگوں کو چاہیے تو یہ ملک کے اندر جو زمین ہے اس کے ہم ریفارمز کریں گے۔ اور تیسرا ہم انڈسٹری لگائیں گے ریاست کے پلیٹ فارم کے اور ریاست کے بینر کے نیچے، جو اس ملک پہ اس لیے سرمایہ دار نہیں کرتے کیونکہ وہ پروفٹ کے لیے انڈسٹری چلاتے ہیں، اور جب ان کو لگتا ہے پروفٹ نہیں آ رہا انڈسٹری بند کر دیتے ہیں۔ ہم اسی لیے سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ کیپٹلزم جو ہے تھوڑے عرصے کے لیے یہ کرنا پڑے گا۔ سوشلزم جو ہے وہ اگر آ جاتا ہے تو پھر تو ویسے ہی ساری چیزیں جو ہیں وہ عوامی اور پبلک کے ڈومین میں آ جاتی ہیں، لیکن اگر ہمیں کوئی درمیان کا سٹیج ملا تو ہم وہاں پہ ڈیفینیٹلی ریاست کے بینر کے نیچے انڈسٹری نہیں لگائیں گے۔ یہ تین چیزیں ایک تھوڑا سا آپ کا مفاہمتی بیان کیا ہے کہ آپ آئندہ فیوچر میں خان صاحب کو اور ان کے لوگوں کو ذرا گالی سے بات نہیں کریں گے، یہ کیا پس منظر ہے؟ بھٹی صاحب، گالی تو میں نے آج تک کبھی نہیں دی، میں نے کبھی کسی کو فوش کلامی نہیں کی، کسی کے ماں بہن کی بات نہیں کی کسی، اور یہ لوگ مجھے کرواتے ہیں بلکہ یہ، اور ماں بہن کسی کو جانور کا ہے۔ ہاں میں سخت الفاظ بولتا تھا، دو الفاظ ایسے تھے جس کے میں نے کہا ہے، ایک بغیرت اور ایک لانتی، جو میں بولتا ہوتا ہوں، اور وہ بھی عمران خان پہلے بولتے رہے ہیں۔ میں نے کہا ہے پی ٹی آئی کے صحافی جو آئے ہوئے تھے میرے دوست ہیں، چھوٹے بھائیوں کی طرح بھی ہیں، لیکن وہ چونکہ پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہر وقت ٹو کرتے رہتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا تھا دیکھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تو میں یہ دو الفاظ نہیں بولوں گا اس طرح کے جو بہت زیادہ سخت الفاظ ہیں، لیکن آپ عمران خان کو بھی کہیں پھر کہ وہ بھی یہ نہ بولے، وہ یہ بولتا رہتا ہے، اور پھر میرے سوشل میڈیا پہ ہر وقت جس قسم کی بد زبانی یہ لوگ کرتے ہیں آگے، اور فحش گندی، وہ بھی بند کروائیں، اور یہ سارا کچھ آپ کریں گے تو اچھا لگے گا۔ ہاں میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار مجھے نہیں کرنا چاہیے میرے جیسے آدمی کو، تو میں یہ اس طرح کے الفاظ نہیں بولوں گا، تو وہ میرا خیال ہے میں اس پہ لیفٹ کی جماعتیں، سوشلسٹ جماعتیں، کمیونسٹ جماعتیں، یہ ساری ایک پلیٹ فارم پہ یا ان کے ساتھ درمیان کوئی لائزون رابطہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ اکیلے جدوجہد کریں گے تو شاید اتنی سرمایہ دار پارٹیوں کے ساتھ آپ کامیاب نہ ہو سکتے۔ میرا نہیں خیال کہ ابھی کوئی لیفٹ کے ساتھ اس وقت کوئی ہلاک ہو سکتا ہے، یہ ہماری طرف سے مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کی طرف سے ہے۔ دیکھیں بھٹی صاحب، بات یہ ہے کہ جو ان کو نہیں سمجھ آ رہی وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر
کوئی بھی ایسا آدمی اب پارٹی نہیں بنا سکتا یا لوگ نہیں بنا سکتے جن کو لوگ جانتے نہ ہوں کروڑوں کی تعداد میں. یہ کروڑوں کا ملک ہے. تو اگر ان کو واقعی اس سے محبت ہے اس نظریے سے تو ان کو ہمارے ساتھ آگے کھڑا ہونا چاہیے اور وہ لیڈر بن جائیں مل کے, کیونکہ میں تو وزیر اعظم ہی نہیں بنا چاہتا نا, میں تو پارٹی بنا رہا ہوں. وہ آئیں اور اس کو آگے لے کے چلیں. البتہ ادروائز جو لیفٹ کی جو تاریخ رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ یہ ہمیشہ ایک چھوٹی سی پارٹی کے طور پہ موجود رہتے ہیں, گروپ کے طور پہ, اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگر ہم ایک بڑی پارٹی تعمیر کرنا چاہتے ہیں, جو میں کر سکتا ہوں اپنی اس وجہ سے کہ لوگ مجھے جانتے ہیں پورے پاکستان میں, تو ان کو میرے ساتھ آگے کھڑا ہونا چاہیے. میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ساتھ آئیں میرے. جی بہت شکریہ. لیفٹ کی تمام سیاسی جماعتوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور مل کے جدوجہد کریں. اس کے لیے یہ اپنے آپ کو جو ٹاپ لیڈرشپ کا لیول ہے اس سے نیچے اور ان کو فرنٹ پہ لانے کے لیے بھی تیار ہے.